ایک بات ہو رہی ہے کہ دسمبر سے آنورڈ یعنی افیکٹو فرام 1 جنوری 2024 کچھ نئی ٹیکسیشن کہ اگر ہماری ٹیکسیشن میں کچھ کمی آتی ہے تو ہم کوئی نئی ٹیکسیشن کی طرف جائیں گے. تو گورنمنٹ اس طرف جائے گی؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے نگران گورنمنٹ یہ کام کر گزرے گی؟ دیکھیں حبیب صاحب، جو پچھلے سال آئی ایم ایف تھا نا، تو جب وہ جیسی آیا تھا تو انہوں نے آتے ساتھ ہی مطالبہ کیا تھا کہ آپ ٹیکس ٹارگیٹ میٹ نہیں کریں گے، آپ نئے ٹیکسز لگائیں، اور وہ منی بجٹ آیا. اس دفعہ یہ ہوا کہ جو ایف پی آر کی پہلے 4 مہینوں کی پرفارمنس ہے وہ کافی اچھی ہے، اور اس دفعہ ٹارگیٹ سے زیادہ انہوں نے کلیکشن کی ہے ہر مہینے، اور بلکہ 4 ماہ میں جو ہے 66 بلین زیادہ انہوں نے کلیکشن کی ہے. تو آئی ایم ایف کی طرف سے جو ہے کافی ان پہ ایف پی آر کو دیکھا گیا، ان سے پلان بھی مانگا گیا کہ آپ جو 8 ماہ رہ گئے ہیں ان میں آپ کس طرح یہ ٹیکس ہدف حاصل کریں گے جب آپ کی امپورٹس بھی گر رہی ہیں اور کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ بھی آپ کو پوری نہیں ملے گی. لیکن ایف بی آر کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ اگر کسٹم ڈیوٹی کم ہو رہی ہے تو دوسری طرف انکم ٹیکس سے زیادہ پیسے آ رہے ہیں، اور جو یہ سیلز ٹیکس ہے اس سے زیادہ جنریشن ہو رہی ہے پیسوں کی، اور کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جن میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگایا جا رہا ہے، وہاں سے بھی زیادہ پیسے آئیں گے. اچھا عامر، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف اس بات پر راضی ہو گیا ہے کہ جو ٹیکس ہدف رکھا گیا رواں مالی سال کے لیے وہی برقرار رہے گا، کوئی منی بجٹ نہیں لایا جائے گا، اس پر بھی آئی ایم ایف مان گیا ہے. جی، وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایف بی آر نے اس دفعہ حیران کن طور پہ جو ہے پہلے 4 ماہ میں کافی زیادہ ٹیکس کلیکشن کی ہے، اور جو انہوں نے اگلا پلان دیا 8 ماہ کا اس میں بھی ٹیکس کلیکشن جو ہے آن ٹارگیٹ رہیں گے. تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہی ابھی 3 ماہ قبل یہ ٹیکس ٹارگیٹ طے ہوا تھا، تو ساری چیزیں انہیں پتہ ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ ایف بی آر یہ اچیو کرتا ہے تو پھر نئے ٹیکسز لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ جو ریٹیلرز ہیں یہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں، انہیں آپ اس میں لے کے آئیں ٹیکس نیٹ پہ. جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس سے پورا ٹیکس لیا جائے، جو زراعت ہے اس پہ انکم ٹیکس لیا جائے. تو یہ جو سیکنڈ کوارٹر کے بعد جو ہے جنوری میں دیکھا جائے گا کہ یہ نئے ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے یا ایسے لنگر آن کیا جائے ابھی 6 مہینے کے لیے مزید. ٹھیک ہے. تو عامر، یہ جو صوبوں میں بات چل رہی ہے کہ گندم کی پرائس اوپر کی جا رہی ہے، یعنی 4300 تک چلی گئی ہے، اور پھر آٹے کی قیمتیں بھی اکارڈنگلی بڑھ رہی ہیں، تو کیا آئی ایم ایف صوبوں کے ذریعے جو کموڈٹی آپریشن ہے اس پہ بھی کوئی اعتراض کر رہا ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کا تو ہمیشہ یہ اعتراض رہا ہے کہ جو گندم کا جو ویٹ سپورٹ پرائس ہے یہ نہ کریں، مارکیٹ کو چلنے دیں، اور جو گورنمنٹ پروکیورمنٹ کرتی ہے وہ نہ کرے، وہ گورنمنٹ جو ہے وہ انہیں دے، پرائیویٹ سیکٹر کو کرنے دے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں اور اس کی ریٹرن بھی نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے بھی آپ کا فزیکل ڈیفیسٹ جو ہے بڑھ جاتا ہے. تو یہ ہمیشہ سے آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے. اس دفعہ بھی انہوں نے کہا کیونکہ گورنمنٹ نے ابھی امدادی قیمت مقرر کرنی تھی گندم کی، وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے جو ہے ان کے وزٹ کی وجہ سے اسے ڈیلے کیا گیا کہ اسے دسمبر تک اناؤنس کیا جائے گا. جی اچھا عامر، یہ بھی کہیے گا کہ آپ نے یہ تو بتایا کہ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے جو آئی ایم ایف کے مطالبات تھے ان پر تو عمل درآمد ہو گیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہم نے دیکھا پچھلے ماہ بھی کچھ کمی ہوئی، اور اب بھی یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل کے دن میں کوئی مزید بھی کمی سامنے آ سکتی ہے. کیا اس پر کوئی اعتراض تو نہیں آئی ایم ایف کی جانب سے؟ نہیں، آئی ایم ایف کی جو مین ڈیمانڈ تھی نا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا یہاں سے ٹیکس آپ حاصل کر سکتے ہیں، تو 60 روپے لیوی کا تھا وہ آپ نے کر دی ہے. باقی قیمتیں نیچے ہوتی ہیں یا اوپر ہوتی ہیں اس سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا. ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ جو ہے ٹیکس کلیکشن کریں. اور آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو پہلے 3 ماہ ہیں اس میں 266 ارب روپے جو ہے پیٹرولیم لیوی سے گورنمنٹ نے اکٹھے کیے ہیں. یہ بہت زیادہ پیسے گورنمنٹ کو ملے ہیں، اور اس میں صوبوں کا بھی کوئی شیئر نہیں ہے، سارا کا سارا وفاقی حکومت کے پاس کیا ہے. اچھا، تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں تو ایک الیکشن کی بات بھی ہو رہی ہے، تو کیا یہ جو ماحول ہے الیکشن کا یہ آئی ایم ایف کے لیے قابل اطمینان ہے؟ دیکھیں، جو سب سے پہلی جو جتنے بھی ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں نا، ان کی تو رائٹ فرام فرسٹ ڈے یہ گورنمنٹ پہ پریشر تھا کہ آپ جو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں اور الیکشنز کروائیں، کیونکہ جو پاکستان کے اس ٹائم مسائل ہیں یہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہی حل کر سکتی ہے. یہ نگران سیٹ اپ میں ان کا حل ہونا بہت مشکل ہے. تو آئی ایم ایف کے آنے سے پہلے ہی جو ہے 1 یا 2 دن قبل یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ الیکشن اس ڈیٹ کو ہوں گے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ آئی ایم ایف شاید اس پہ بھی کوئی ڈیمانڈ کرے گا، لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ وہ یہ ڈیمانڈ ضرور ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے سٹیپس لیے جائیں، کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو دوست ممالک سے، ڈونر سے بھی پیسے ملیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی پک اپ کرے گی. سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.